الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند ہے اجازت نوکری شروع کی جائے۔ آل محمد کا خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے عزادار بے روزگار ہیں مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ بے گھر عزاداروں کو جناب سیدہ عزائے حسین کے صدقہ میں گھر عطا فرمائے۔ جتنے نوجوان بزرگان بچے مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی حسین کے ماننے والے عزادار بیمار ہیں مالک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مالک حج و زیارات نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز کی میرا مالک حفاظت فرمائے۔ امام حسین کی عزاداروں کی مالک حفاظت فرمائے۔ شیعان حیدر کرار کی مالک دشمنان آل محمد کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ بھائی علی عابد کی محنت آپ تمام عزاداروں کی آمد مالک سیدہ اپنی بارگاہ میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے میرے بزرگان تشریف فرمائے پیر سید مہدی حسنین شاہ صاحب سمیت تمام کو مالک صحت سلامتی اور مزید زندگی عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں جو رات کے اس وقت تشریف فرمائے ہیں حسین کی ماں ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جو بچے زیر تعلیم ہیں مالک ان کو علم کے میدان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارا۔ آغا جی کی مالک زندگی فرمایا۔ آپ جوان بچے بزرگ بڑا خوبصورت ایک ماحول بنا ہوا ہے، میری سوچ سے زیادہ تشریف فرما ہو۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا بات شروع ہو گئی جی، وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دھوکہ ہے۔ آپ کے کیا کہنا؟ سید دعا کرنا جو سامنے بیٹھے ہو تو اسے زیادہ توجہ کرے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہے تو وہ فریب ہے۔ دین ایک ہے جس کا نام ہے اسلام۔ عام فہم اگر بات کی جائے جو بچے کو سمجھ آ جائے تو دین کا معنی ہے منزل۔ منزل اسے کہتے ہیں جسے حاصل کرنا ہوتا ہے، جہاں پہنچنا ہوتا ہے، تو دین منزل کا نام ہے۔ اب بولو تو میں آپ کو واہ واہ کروں گا ورنہ اگلی بات تو بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ دین منزل کا نام ہے، مذہب راستے کا نام ہے۔ جو ہاتھ اس جملے پہ اٹھے اور ہاتھوں کا بہن بنکر ہو گیا، ادھر سے بھی تھوڑا تھوڑا بولتے رہنا ایسے کوشش فرما لو۔ حیدری کیا کمال کے لوگ مل گئے ہیں تو اور کمال کی باتیں ہو جائیں گی۔ دین منزل کا نام، مذہب راستے کا نام۔ تھوڑا سا راستہ بنے گا پھر آسان ہو جائے گی بات۔ منزل ایک ہے اسلام، جو اس منزل تک راستے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں ادھر بیٹھا ہوتا نا تو میں ابھی داد ساتھ دے کے فارغ ہوتا، جہاں جناب ابھی بیٹھ کے سوچ میں ہے کہ یہ داد دینی بھی ہے کہ نہیں۔ کتنے مذہب ہیں، اب اگر میں مذہب گنوانا شروع کروں تو 10-12 دن لگیں گے۔ اتنے زمین پر مذاہب رواج پذیر ہیں۔ چند مشہور مذہب کا نام لیتا ہوں جو بچے کو بھی یاد ہے۔ یہودی مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، بدھ مت مذہب ہے، مسلم، شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی، مسلم مذہب ہے۔ یہودیوں کے پیشوا کو صائب کہتے ہیں، سواد الف سا حمزہ زیر بئب، سورۃ بقرہ میں نام لکھا ہوا ہے، صائب کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے پیشوا کو پوپ کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے پیشوا کو رام، جو بھی اپنی زبان میں وہ یہ کہتے ہیں۔ سکھ اپنے پیشوا کو گرو نانک کہتے ہیں۔ بدھ مت اپنے پیشوا کو گوتم بدھ کہتے ہیں۔ پورا پنڈال چپ کر جائے تو داد ہے پوری،
पूरा पिंडाल उड़ जाए तो मेरी दाद पूरी नहीं होती। तुम्हारे पेशवा को मुस्तफा कहते हैं। आशिकाने मुस्तफा सलामत रहो। जमाने को पता चले शिया कितना प्यार करते हैं हुसैन के नाना से। जफर भाई मौला आपको सेहत दे भाई। जो हाथ बुलंद कर सकते वली के नौकर है दरी। आपको बात है बच्चों, जो हाथ ना उठा सका न शिया न सुन्नी, बाकी जो भी है मेहमान है हमारा। एक दो, कितने करीब थे वो लोग। भाईजान बहुत शुक्रिया सर, आपको मैं वाह वाह कह रहा हूं। हमारे रहबर को, हमारे पेशवा को, हमारे आका को मुस्तफा कहते हैं। आपके क्या कहने, बुजुर्गों का जवाब दे दो जो जवान बैठे हो। चलो कोशिश कर लो, इबादत है इसमें नहीं है दरिया। मैं आपको कितनी वाह वाह करूं जो अभी तक हाथ उठा के हुसैन के नाना को सलाम कर रहे हैं। ये वाह वाह मुझे नहीं, मदीने वाली सरकार को है। 6 साल के बाद आपकी ज़ियारत हो गई है, तो ये ज़माना है ना, दुनिया है। जब मौला चाहते हैं तब हाजिर हो जाता है बंदा। हमारे पेशवा को मुस्तफ़ा कहते हैं। सैयद, इससे ज़्यादा दाद मैंने मांगनी नहीं, इस तो घट करनी भी नहीं। एक लेवल बन गया, बस इसी पे कायम रहना। ठीक हो गया ना सरकार? हमारे पेशवा को मुस्तफ़ा कहते हैं। हर मजहब का लीडर, रहबर, पेशवा, हर मजहब का, कलीसा से, बुत कदे से, गिरजा से, मस्जिद से, इमाम बारगाह से बुला रहा है, मेरे पीछे चलो। कैसा मजमा मिल गया कि मेरी सोच से भी ज्यादा है, और मैं दिल ही नहीं कर रहा कि मैं यूं करूं, क्योंकि नफासत इतनी मेरे सामने महसूस हो रही है मुझे। झूठे पे अल्लाह की लानत है। पूरी कायनात में दुनिया भर की किताबें, कुरान हमारी किताब है मुसलमानों की, पूरी दुनिया की लाइब्रेरियों को छानो, इल्म के दश्त में अपनी तहकीक का घोड़ा दौड़ाओ। जब लाइब्रेरियों की गर्द दुनिया की पेशानियों पर शर्मिंदगी का टीका बन जाए, फिर हमारी बारगाह में आना, फिर हुसैन वालों के पास आना, जिनसे दीवारें काली कर दी हैं पाकिस्तान मेरे खूबसूरत तरीन मुल्क की, के शिया काफिर 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 है। फिर हम गरीबों के पास आना। मैं नचोड़ दे रहा हूँ 10,000 किताब का, पढ़ा लिखा मजमा है, पढ़े लिखे लोग हैं, पता नहीं कौन कौन सी मीडिया का जमाना है। एक एक बच्चे, अब तो लोगों के गिलासेस में भी कैमरे लगे हुए हैं यार, एक एक आंख वाला हर हाथ में है। हर मजहब का पेशवा चाह रहा है कि मेरे चाहने वाले ज्यादा हूँ, मेरे पीछे चलने वाले ज्यादा हूँ, मेरी बात मानने वाले ज्यादा हूँ, मेरी इक्तदा करने वाले ज्यादा हूँ, मेरे आगे पीछे आने जाने वाले ज्यादा हूँ। बुला रहा है ना, मेरे रास्ते पे चलो, मैं तुम्हें दीन तक ले जाऊंगा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें इस्लाम तक ले जाऊंगा। ना उसका ऐलान करना जुर्म है, ना उसका ऐलान करना जुर्म है। पूरी दुनिया में वाहिद मजहब शिया, खैरुल बरिया, असना अशरिया, पाक जाफरिया, मेरा मजहब ऐसा है सैयद, जो फर्ज दौर में भी कसरत का कायल नहीं रहा, मेयार का कायल रहा। ये हाथ नहीं है, ये कशकोल है आपके सामने, ये आपके उठे हुए हाथ दलील बन जाते हैं। शाहबाज साहब, यहीं पे खड़े, यहीं पे जो हाथ उठ गए ये नीचे ना करना, मैं दलील देने लगा हूं। मेरे पाकिस्तान के खूबसूरत मुल्क के पहाड़ अपनी जगह से सिरके तो सिरके, जाफर की दलील के पांव नहीं सिरकेंगे। मजहब शिया कसरत का कायल नहीं, रश का कायल नहीं, मेयार का कायल है। दलील, अगर मजहब शिया कसरत का कायल होता तो कभी भी करबला के मैदान में मेरा मुर्शद हुसैन चराग बुझा बुझा के न कहता जिसने जाना है जा। जो हाथ उठ गए हैं, ये हाथ हुसैन से खैरात ले गए।
جو ہاتھ نہ اٹھا جیندی چھت پہ علامہ ہاتھ بلند کرے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سر مہربانی بھیجا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے تمہاری مجبوری ہوگی بزرگوں سے نہیں کہہ رہا جوانوں سے بزرگوں کا بیٹھنا دعا ہوتا ہے دو شہزادوں کی جنگ تھی کان پک گئے ہمارے پاکستان کا کوئی چینل آن کرو سامنے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہی ہوتا ہے وہ بھی شہزادہ یہ بھی شہزادہ یار کیا کریں تم جسٹس ہم سوالی فیصلہ دو چونکہ عمر صدوق اس عظیم بارگاہ میں سادات عزاداروں کے کثیر اجتماع کے سامنے میں شیعہ قوم کے ایک چھوٹا سا خطیب چھوٹا سا ان کے عقیدے کا وکیل مذہب شیعہ کا ترجمان چھوٹا سا میں مان رہا ہوں کہ دونوں شہزادے تھے لیکن یہ جو ننھے منھے بچے بیٹھے ہیں ہمارا فیوچر ہے ہمارا کل ہے ان کو دونوں شہزادوں کا ذرا تعارف تو کروانا جس کا پھیپھڑا نہیں ہے وہ سر مارے کیونکہ پھیپھڑے سے آواز نکلتا ہے اللہ اکبر کیا روحانیت ہے ذکر حسین علیہ السلام میں آپ کو واہ ہے سر یہ جو بچے جوان بول رہے ہیں ان کو واہ ہے یا علی مدد دونوں کا تعارف تو کرانا ہے نا پھر آگے بچے کی مرضی جس کو مان لے میں نے کوئی کردار شردار پہ بھی بات نہیں کرنی نہ حسب نسب پہ کرنی ہے پھر مجھے تو کچھ نہیں ہوگا ہاں دونوں کا سامان بتانا ہے کہ وہ شام سے کربلا کیا لے کے آیا ایک دو جڑا بار سیلفی بناوے نا الزاد بھی دے وے یا اور میرا سرکار مدینے سے کربلا کیا لے کے آیا سامان بتانا ہے اور مولا کی قسم ہے چونکہ مجلس میں وہی سنتا ہے داد پتہ کون دیتا ہے جسے تھوڑا سا پہلے پتا ہوتا ہے تو جڑا نما پھنسے ہے وہ تو چلو ثواب میں تو شامل ہے ثواب میں شامل ہے ثواب وہ اس کا حصہ پورا ہے کیونکہ وہ بارگاہ حسین میں بیٹھا ہے حسین کے مساوات کا پتہ ہے کہ حسین کتنا بڑا منصف ہے جس زانوں پہ اکبر کا سر تھا وہی جون تھا آپ بولیں گے تو آگے بڑھا جائے گا نا سرکار ورنہ تو نوکری ہے وہ تو ہو رہی ہے وہ تو حکم تھا مرشد کا تعمیل ہو گئی حسین کا مساوات اب جی ہاں جناب حسین کو چھیڑیں تو پتہ نہیں کہاں جائیں گے کربلا کے ایک ذرے کی بھی تفسیر کا بھی پتہ نہیں کسی کو کہ کربلا کے جو ریت کے ذرات ان میں سے ایک ذرہ بھی نہیں کھلا وہ ہماری جرات ہی نہیں کہ ہم کھول پائیں وہ آئے گا خود کھولے گا ہم تو اس کے منتظر ہیں اس کے فیصلے کے انتظار میں ہیں مولا کی قسم ہے کہ وہ شام سے کیا لے کے آیا کوشش کرنی ہے کہ جتنے جوان بیٹھے اس جملے پر ضرور بولنا ہے آگے پھر آپ کی مرضی پوری زندگی کی چھٹی پوری زندگی داد نہیں مانگوں گا وہ کربلا میں کیا لے کے آیا اور میرا سردار کیا لے کے آیا ہے اشارہ وہ شام والا تیرا بڑوں کو لے کے آیا میرا حسین چھوٹوں کو لے کے آیا اور جو کام تیرے بڑوں کو بہت بڑے لگے اب داد ہے وہ میرے حسین کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے میں نے منت کی ہے بزرگوں کے سے کہ میرے لیے دعا فرمانا جتنے جوان بیٹھے ہو پھیپھڑا ٹھیک ہو تو کرونا نہیں ہوتا اور علی علی کرتا رہے تو پھیپھڑا ٹھیک رہتا ہے آواز پھیپھڑے کے زور پہ نکلتا ہے پھیپھڑا نہ ہو تو بندے سر مارتے ہیں پھیپھڑا ہو جوان ہے
استعمال کر لینا. میں آپ کی چھوٹی سی وکالت کر رہا ہوں. بزرگ سر مجھے اپنے دل میں دعا دے دینا. ان کا بیٹھنا میرے لیے سعادت ہے. جوان چپ نہ کرنا. وہ بڑوں کو لے کے آیا, میرا حسین چھوٹوں کو لے کے آیا. وہ اپنے دادے کی لالچ کو لے کے چلا, میرا حسین اپنے دادے کی سخاوت کو لے کے چلا. وہ اپنی دادی کی جرات کو لے کے چلا, میرا حسین اپنی دادی کی طہارت کو لے کے آیا. اور تیرا شام والا اتنا بزدل ڈرپوک بھگوڑا تھا, اس نے کم از کم 36 سلطنتوں میں خط لکھے تھے. میرا حسین سے مقابلہ ہے, میری مدد کو. آپ کو واہ ہے. ابھی ٹھہرا چپ. ایک منٹ میں پچھلے بھی دیکھ لوں, آپ تشریف رکھنا جو میرے سامنے تشریف کھڑا ہو. میں ابھی بھی داد ان سے مطمئن نہیں ہوا. جب تک پورا پنڈال میں حسینیت کی آواز نہ آئے بات بنے گی کیسے؟ اتنا بزدل تھا تیرا شام والا, اس نے کم از کم 36 ملکوں میں خط لکھا. میرا حسین سے مقابلہ ہے, میری مدد کو فوج بھیجو. میرا حسین سے مقابلہ ہے, میری مدد کو فوج بھیجو. اس نے میرے حسین کے در سے کربلا کے دشت میں 9 لاکھ فوجی اکٹھے کیے. اور اتنا بہادر تھا میرا حسین, یہ 72 کو بھی کہتا رہا جس نے جانا ہے جو. لبیک یا حسین, مل کے حسین, لبیک یا حسین. یارو ٹک ٹاکر. اچھا کربلا سے ملا ہے جو ہمیں سرے اشور, کربلا سے ملا ہے جو سب ہمیں سرے اشور. آپ سلامت ہیں. ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا, وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا. کوئی کھڑے تھے شانہ و شانہ حسین کے ساتھی, کھڑے تھے شانہ و شانہ حسین کے ساتھی. ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہیں. جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ ضرور بولے گا. مسلمان ذہن کی بتی جلا کے دے, ہر گھر میں یا حسین ہے چشمہ لگا کے دے. کیوں دشمنی ہے علی اور حسین سے, بہتر ہے تو اپنے خون کا چیک اپ کرا. آباد رہے وہ بندہ جو ہاتھ اٹھا کے سید الشہداء کو سلام کر رہا ہے. میں قبر تک نوکر, جنت کے دروازے تک آپ کو سلام کرتا جاؤں گا. قبر میں ملاقات ہونی ہے اپنے مرشد علی سے, میری سب کی ہونی ہے. گڈ نیوز, اچھی خبر, ادھر مرنا ہے ادھر علی نے مل جانا ہے. علی مر کے ملتا ہے. ادھر والے کیوں نہیں برکت پڑھ رہی؟ امام بارگاہ بھی ایک ہے, چھت بھی ایک ہے, ذکر بھی ایک ہے, پڑھنے والا بھی ایک ہے. ادھر زیادہ واہ ہے ادھر تھوڑی ہے, پتہ نہیں کیوں برکت نہیں ہو رہی. جی آگے چلیں. ہمارے پیشوا کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ہاں وہیں پہ آ جائیں. آپ بہت اچھے, آپ کا عقیدہ بہت اچھا, آپ کے مولا بہت اچھے, آپ کا مذہب بہت اچھا. اس ماں کو سلام جس نے لوریوں میں علی علی سنایا ہے. تو یہی تو سب سے بڑی بات ہے. ایسے تمہیں لگے شیعوں کی دہشت گردی ہے, شیعوں کی اذان میں علی کا نام آ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میں گل مکان لگا, نہ مینوں عربی ہے نہ فارسی نہ کتاب نہ حوالہ نہ گرامر نہ املا نہ انشاء نہ زیر نہ زبر نہ پیش نہ اعراب, کچھ بھی نہیں. گل مکئی فیصلہ بننے لئے مر گئے یار. 50-70 سال ہو گئے سارے ملک وطن عزیز نو بڑے دے. یہ شعور بھی ہے, یہ شیعہ اذان چلی کٹن. میں نہیں نہ کٹدا علی دا نا اذان چوں, میں لیندہ نہ علی دا نا. تو علی نال ویر نہ رکھ, تو بھی کسے دا نا لے. جو جوان بیٹھا ہے
جس کی چھت پہ علم ہے میرے مولا کا، اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، غازی کے پاپا کو سلام کرنا چاہیے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ کچھ ایک دفعہ اونچا بولتے ہو جوان سارے، حیدری۔ ہم خال کی لڑائی کس بات کی ہے بھائی؟ کیوں میں یا علی مولا آپ کو آباد رکھے۔ اور اگر اختلاف پوری دنیا کا مسلمان ختم کرنا چاہتا ہے تو مشورہ دیتا ہوں، دین میں جبر تو ہے نہیں، مشورہ تو ہے۔ اچھا مشورہ مومن سے لے لینا چاہیے۔ استخارے کا حکم جو ہے، یعنی یہاں تک بھی حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ نہیں ہے تو دیوار سے مشورہ کر لو، مشورے کا حکم پھر بھی ہے، بغیر سوچے سمجھے کام نہیں کرنا چاہیے۔ مشورہ ہے جی، ناراض نہیں ہونا۔ کدی کدی وکیل کیس لڑدا ہوندا ہے نا، تو نال والے بندے نو کھلوتے لگدا ہے بھی یہ تے ہر گیا، وہی جیت دیندا ہے۔ وکیل کہے کہ اپنا راستہ ہوتا ہے۔ میں مرکز علی کو نہیں بناتا، تم بھی مرکز کسی کو نہ بناؤ، اور سارے مل کر مرکز محمد کو بناتے ہیں۔ 1 2 3 نہیں اچھا لگا بات؟ مشورہ اچھا ہے یار۔ مستر مرکز مصطفیٰ کو بناتے ہیں، میں نہیں بنا رہا، اللہ بنا رہا ہے۔ خدا کہہ رہے جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے روک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد دے وہ لے لو، جو دے لے لو، جس سے روکے روک جاؤ۔ داد ملنی ہے تھوڑی مرشد، پر میرا دل بہت زیادہ ہے۔ جو دے وہ لے لو، جس سے روکے وہ روک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو محمد دے رہا ہے وہ حلال ہے، جس سے حسین کا نانہ روک رہا ہے وہ حرام ہے۔ جو دے وہ لے لو۔ تھک گئے ہو؟ ہے دم تھوڑا سا، پھیپھڑے میں ہے قوت؟ بندہ کالا کپڑے پا کے داد نہ دے تلاشی دے بھی کام کون سے آیا ہے تم؟ جہان خوش ہے تو کالے کپڑے پا کے کیوں چھپ کر کے بیٹھا ہے؟ یہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، تیرے چھوٹی سی وکالت کر رہا ہوں، سادات غلام عزادار میں 5-7 سال کے بعد تمہارے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، بیٹھے تو وہی ہے، جھولی اٹھا کے تم سے خیرات مانگ رہا ہوں۔ بات بہت بڑی ہے، جو محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے روک جاؤ، پھر آپ فیصلہ کرو۔ اگر تو 1,60,000 بندے کے اجتماع میں غدیر کے میدان پر محمد نے علی نہیں دیا تو پھر تو میں کافر، اگر دیا ہے تو پھر کو کوئی ہاتھ نہیں چل دیو۔ حیدر حیدر، آپ کو ہاتھ اونچے، آپ کی کیا بات ہے؟ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے مصطفیٰ روکے۔ اچھا قرآن میں آپ کیونکہ زیادہ لوگ ہوں تو پھر حبس ہو جاتا ہے، حبس کا شکار نہ ہونا۔ قرآن میں جتنے مقدس واقعے ہیں نا ان کا ذکر رات میں ہے۔ معراج مقدس واقعہ ہے، سبحان اللہ زی اسرا، اسرا کا معنی یہی ہے رات کی سیر، تو ذکر رات میں۔ لیلم، لیل کا لفظ بھی ہے، معراج عزت والا واقعہ، ذکر رات میں۔ ہجرت مقدس واقعہ، ذکر رات میں۔ قرآن نازل ہونا عزت والا واقعہ، ذکر رات میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ آپ کو واہ واہ، آپ کو جو چہرے ہیں جو ابھی تک یوں بیٹھے ہیں، مجھے پڑھتے ہوئے میرے خیال میں آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے، تو آدھے گھنٹے تک یوں نہیں ہوا، اس سے میں اب کیا واہ واہ کہوں؟ اسے تو کہتا ہوں میں سبحان اللہ، آپ کو واہ واہ، دعا تو دیں گے نا اس کو، سرکار ہے تو ہمارا اپنا نا۔ ہر مقدس واقعہ علی ابد جی اگر آپ کے مجمع نے دے دی قیمت تو پھر نوکر ہے گھر ادھر لے لیں گے۔
اگر تو قیمت کھا گئے، کھا رہے سننے آئیں گے، پڑھے گا وہی جسے آپ پسند کریں گے، آپ کی پسند ہم بھی دیکھیں. بات بہت بڑی، اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی نا. ہر مقدس واقعے کا ذکر رات میں، معراج رات میں، قرآن نازل ہوا رات میں، ہجرت رات میں، ہر عزت والے واقعے کا ذکر قرآن کی تفصیل میں کتنا جائے، رات میں رات میں رات میں. ایک غدیر ہے جس کا ذکر دن میں. تو جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ان کے کانوں تک جعفر آواز پہنچانا چاہتا ہے. جو واقعے رات میں ہوئے ہیں وہ سارے یاد ہے، دن والا کیوں بھول گئے؟ جیو علی حق، تھکو نہیں بھائی، تھکو نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی. تھک گئے تو مجھے اجازت ہو. شاہ جی کے آنندہ خود پڑھتے رہیں گے سرکار. ریت پہ موتی نہیں بکھیرے جا سکتے، جوہری کو دیے جاتے ہیں. جوہری بنتے رہو، ہم ساری رات کھڑے ہیں. اپنی زبان سے گل کریں. مہنگائی کا زمانہ ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. ہمارے ملک میں ہمیں زیادہ فیل ہوتی ہے، اس ملک والوں کو ہم سے زیادہ ہوتی ہوگی. تو مہنگائی کے دور میں مجلس پڑھنے کے لیے میں صبح صبح جا رہا ہوں، نیچے اترا، گھر گاڑی میں بیٹھے چلے مولا کی نوکری کریں. اپنی زبان میں مزہ آنے، اردو جانا نہیں. اور رضا بچہ نال ہوتا اس میں نے بل دیتا ہے 2 لاکھ روپیہ بجلی دا بل ہے. میں او دے منہ تے چان کٹ ماری. وہ جیتے زاندے ہیں پہلے 2 لاکھ دا بل، محلہ لے آگے، گھر والے آگے، خیر ہے، لیکن مجھے 2 لاکھ کا بل. انہوں نے کہ انہوں کیوں مار دیں؟ میں کہ جی میں کدے نال لڑا؟ انہوں نے کہ تو وابدہ دے وزیر نال لڑ، وابدہ دے چیئرمین نال لڑ، وابدہ دے ایکسیئر نو درخواست دے، اپنے علاقے دے ایس ڈی او کول جا، لائن مین نو پھڑ، میٹر ریڈر نال لڑ. تو میں کہ یہ انہوں نے کہ اس بھیجیا نہیں، اس دسیا ہے. لالا جی اجے بھی ہاتھ نہیں چویا، بڑے بندے ہو گئے. علی تو بڑا میں ویکھے ہی کوئی نہیں اج تک. آغا جی تو لے کے دیو نگران تیرے والے دروازے تک، جس دل چلی دی حکومت ہے وہ تو خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی خوش ہو جائے گا. اور جہاں حکومت نہیں اس کی داد میں کہاں سے لے سکتا ہوں سرکار؟ انہوں نے کہا تیری لڑائی اس سے نہیں بنتی، جنہ بھیجیا انہوں نہ لڑ، اس دسے گل مک نہیں گئی. علی دی ولایت دا اعلان کروایا اللہ، کیتا محمد مبارک صحابیاں دیتی ہے تے کافر میں کیوں ہاں؟ کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے جائے جڑا علی دا تکر کھا دے. علی حق، جیو 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 جیو. یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے ماننے والوں کا بھلا، تیرے دشمنوں پہ دن رات تبرہ مکرہ 12 گوریاں تیرے ماں شرہ. ددن 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 منوں کے من تنوں کے تن، لعنت بے شمار. ہاتھ اچھے حیدری. بیٹا جو چھوٹے بچے بیٹھے ہو نا ننے منے، بالکل نہیں ڈرنا ڈرنا. 2-4 بندے ویکھ لے تو کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا. چوک میں کھڑے ہو کر علی جن ولی اللہ پڑھا کرو جیو، کیونکہ علی جن ولی اللہ پڑھنے سے مولوی کافر کہتا ہے، اللہ مومن کہتا ہے. کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اب وہ جانے اور علی جانے. بولے بولے زغیلا لکھل علی کی وجہ سے زمانے نے ہمارے گھر جلائے، ہمارے علماء شہید کیے، ہمارے ڈاکٹر شہید ہوئے، ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارے سادات بزرگ عزادار ماتمی کون شہید نہیں ہوا؟
یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا، ان کی فطرت ہے، ماں کی فطرت ہے. میں بتاؤں، اللہ نہ کرے کسی باغ میں بچے جاتے ہیں کھیلنے، کسی درخت سے اگر اللہ نہ کرے کسی ماں کا بچہ گر کے دنیا سے رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، تو وہ ساری زندگی وہ ماں اس باغ میں نہ خود جاتی ہے نہ اگلے بچے کو جانے دیتی ہے. یہ فطرت ہے نا. لے گل مکنی کی مولوی روزانہ مجلس بم پھاڑ دے، ماں بھی آ جاتی ہے، پتر بھی لے. آپ جیو میرے جوانوں، آپ ہیں تو ہم ہیں نا سر. کیا زمانہ روکے گا اس قوم کو؟ یہ حق ہے. کربلا سے لے کر کل تک، پرسوں تک، یہ کوئٹے کے واقعے تک ہمارے شیعہ شہید ہوتے جا رہے ہیں. یہ پھر نہیں ختم ہوئے. تو 2 مارتا یہ 10 ہو جاتے ہیں، 10 مارتا یہ 100 ہو جاتے ہیں، 100 مارتا یہ 1000 ہو جاتے ہیں، 1000 مارتا یہ 5000 ہو جاتے ہیں. سوچیا نہیں بھی یہ وددے کیوں نہیں پہ؟ میں وڈی جاندہ تے ودی جاندن، کیونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے. جیو آپ سلامت رہو یار حسین کے ماتمی. علی کے نوکر ہمیشہ آباد رہے، کبھی دکھ نہ دیکھے وہ بندہ جو نام علی پہ مسکرا رہا ہے، جو نام شاہ ولایت پہ خوش بیٹھا ہے. چلیں جناب سمیٹے قریب ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے، پھر تو اسی طرح ہم چڑھ جائیں گے، پھر آپ بھی ادھر ہم بھی ادھر. چونکہ عشق کا سمندر ہے نا، یہاں سے کون نکلے؟ ہم آپ سے کہتے ہیں نا کہ یار آپ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے یہاں پہ ہیں، یہ غلط ہے. سارے وقت فضول ہے، یہی قیمتی ہے جو یاد حسین میں گزر رہا ہے. جو محمد دے وہ لے لو. جیسے محمد روکے بند ہونے والا موبائل انشاءاللہ، کوشش دور ہو جائے گی زمانہ اس سے بھی، ڈرے گا. اب ایک دوسرے سے بندہ دور ہو گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کی مشیت اپنی ہے. تو تماشا دیکھ رہا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں مخلوق. ہاں وہ تو دیکھ رہا ہے. جب اس کا اپنا دل کرے گا وہ اپنے کسی کو بھیج دے گا، وہ آ جائے گا پھر محمد کا بیٹا تلوار لے کر، پھر کیڑی کیڑی بانگے جو علی کڈاں گے. صدقے جاواں حیدریہ. 90 ارب ڈالر لگا کے اسلحہ خریدا گیا ہے کہ ہم علی کے بیٹے کو کعبے کی چھت پہ نہیں آنے دیں گے. تیرا اسلحہ کیا کرے گا؟ جبر مشیت ہے. جب قانون خدا ہے کہ وہ آئے گا تو قانون خدا کو کون توڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں توڑ سکتا. آئے گا اور حق ہے جب آئے گا، کیونکہ مولا کے آنے کا وقت مقرر کرنا حرام ہے. مولا کے ظہور سے پہلے مولا کا جو اصلی نام ہے وہ لینا بھی حرام ہے. مولا کا لقب سے یاد کیا کرو، نام نہیں لیا کرو. پتہ نہیں کتنا بڑا حجت ہے ظفر بھائی علی عابد پیر مہدی شاہ جی سرکار، کتنی بڑی حجت ہے میرا قائم مولا کہ جب ہم شیعان حیدر قرار جمعہ پڑھتے ہیں تو ہمارے علماء جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو اس خطبے میں اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، رسول کا بھی لیتے ہیں، علی کا بھی لیتے ہیں، سیدہ کا بھی لیتے ہیں، سب معصومین کا لیتے ہیں. مجھے آج تک سمجھنے کہ کتنی بڑی طاقت ہے قائم. اللہ کے نام پہ بھی ہم بیٹھے رہتے ہیں، 12ویں کے نام پہ یوں کھڑے ہوئے. نہیں ہوتا یار، کیا بات ہے؟ وہ کتنی بڑی جبر مشیت ہے. اللہ نے کتنا بڑا حکمران بنا کے بٹھایا ہے اسے. 15 شعبان کی رات آتی ہے تو شیعہ تو خوش ہوتے ہی ہوتے ہیں. ہم نے تو کسی محلے والے کو نہیں کہا تو بھی بتیاں لا آج. بچوں کو ہم پٹاخے لے کے دیتے ہیں گلیوں میں شیعہ کہ پٹاخے چلاؤ، ہمارے امام کے آنے کی خوشی ہے. نہ چاہتے ہوئے سارا زمانہ خوش ہے.
قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اللہ مقام ہو، کیسے کیسے بندے دنیا سے رخصت ہو گئے جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی ہیں. پتہ نہیں کربلا گام شاہ لاہور بیٹھ کر ان کی قبر پر کتنی دیر میں نے فاتحہ بھی پڑھی اور کہا قبلہ واہ 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 واہ، جو ہم کام نہ کر سکے سالوں سال آپ نے ایک جملے میں کر دیا. وہ کہتے تھے لوگوں کے پاس بارات ہے دولہا نہیں، ہمارے پاس بارات بھی ہے دولہا بھی ہے. جو 12ویں کو سلام کر رہا ہے اس کے گھر کا رزق مولا بڑھا دے. امام زمانہ کے صدقہ میں میرا اللہ اسے کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے. جو جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہو پھر کے جاؤ گے یار. میں ساتھ ساتھ آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، قائم رہنا. ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا ہے وارث، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں. سرکار قائم فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں تو زمانہ تمہیں چبا کے کھا جائے. آگئے شاہ جی پڑھتا رہوں. اچھا، جو محمد دے وہ لے لو. تیئیس سالہ زندگی ہے تبلیغ کی سرکار مصطفیٰ کی، 13 سالہ مکی 10 سالہ مدنی. وہاں لا الہ الا اللہ پڑھوایا ہے مکے میں کیونکہ شرک کے جکھڑ چلتے تھے وہاں. محمد رسول اللہ مدینے میں، اور پورا دین مدینے میں بتایا ہے، پوری شریعت مدینے میں بتائی ہے، پوری فقہ مدینے میں بتائی ہے. گھر میں آنا کیسے ہے، گھر سے جانا کیسے ہے، مہمان کیسے بننا ہے، میزبان کیسے بننا ہے، بڑے کو کیسے ملنا ہے، چھوٹے سے کیسے ملنا ہے، ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، بھائی کے کیا حقوق ہیں، ماں بہن بیٹیوں کے باپ کے کتنی عزت ہے، کیا مقام ہے، دوست کے کیا حقوق ہے، علی کے شیعہ کے کیا حقوق ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، مسواک کیسے کرنا ہے، سرما کیسے پہننا ہے، پاجامہ کیسے پہننا ہے، کرتا کیسے پہننا ہے، بیت الخلاء میں جانا کیسے ہے، بیت الخلاء سے آنا کیسے ہے. یہ سارا دین مدینے میں بتایا ہے. میں 6 سال بعد سید معافی میں دل کرتے میں یوں یوں کر کے اڑ جاؤں. اور دنیا والا تمہیں محمد کا بتایا ہوا تیل یاد ہے، دکھایا ہوا ہاتھ بھول گئے. جو اٹھا ہے وہ ہاتھ علی کی گواہی دے رہا ہے. جس کا پھیپھڑے میں دم ہے اونچا بولے ہے علی. نہیں صحیح میں پانی پیتا نہیں. تمہارے ساؤنڈ میں مسئلہ ہے کوئی. علی علی غریب گھر کا بچہ تھا، پچھلے محلے کا نعرہ ہے مہربانی بھیجا. ایک غلطی جناب سے ہوئی ہے، ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے. جو آپ سے ہوئی ہے وہ بھی بتانی چاہیے جناب. 11 دسمبر والا رضوان بھائی، یہ 5 دسمبر کا اعلان بھی آپ نے سنا. یہ ماشاءاللہ پوری، میں تو بڑا خوش ہوا یار، اتنی عزاداری اس بارگاہ میں ہو رہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، بانیان کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچے رہو، عزاداری کو مولا اور فروغ عطا فرمائے. 9 بجے انشاءاللہ پڑھیں گے. 28 سفر کو بھی مجلس ہوتی ہے جی، تو مولا انشاءاللہ وہ بھی قبول فرمائے جی. میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ کیا شان مصطفیٰ پڑھی جا رہی ہے. غلطی آپ سے ہوئی ہے شیعوں سے، ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے شیعوں کے خطیبوں سے. پہلے آپ کی بتا دوں، اس پہ داد نہ دینا کیونکہ وہ آپ کی ہے. جو ہماری ہوگی اس پہ تو ظاہر ہے پھر آپ خوش ہو جائیں گے. غلطی آپ سے یہ ہوئی ہے اور بڑی بڑی غلطی ہے، وہ سمجھا نہیں سکتا، بس محسوس کروا سکتا ہوں. آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے، چلو غلطی نہیں کہتے، لا علمی میں ہو گئی ہے، کہ آپ نے علی کے فضائل سنے ہیں ہم سے اور سرکار مصطفیٰ کے فضائل سنے ہیں کسی اور سے. یہ غلطی ہوئی ہے. پھر تو آپ کہیں گے نا اے علی نو ودان دینے پہ نا، جس سے علی کے فضائل سننے اسی سے محمد کے سننے ہیں. پھر تمہیں ایک ایک قدم پہ پتہ چلے گا کہ واقعا محمد کا عبد ہے علی. چونکہ امیر المومنین کا فرمان ہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں. یہاں بھی غلام سلام والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی.
جناب کو آئی ہو تو بسم اللہ. میں کسی کے عقیدے کو میں ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، میں اس کو زبردستی علی بنوانا چاہتا ہوں کہ علی محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا چھوٹا سا غلام ہے. چھوٹا غلام تو علی ہے، تو بڑا کون ہے؟ خریدار وہاں پہ بھی ہو تو جعفر اسے تھام لیتا ہے، قریب بھی ہو تو پھر اسے دعائیں دیتا رہتا ہے. یہاں عبد کا معنی عبد ہے. کیا بات ہے انکل؟ جس طرح محمد اللہ کے عبد ہیں. اچھے خاصا سنتے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا 40 منٹ کے بعد. 40 منٹ تو بڑے اچھے سے. تو جس طرح محمد اللہ کے عبد ہیں، جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلے سرکار کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، پھر سرکار کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اور اللہ نے خود قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے عبد کو سیر کرائی. جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے ویسے علی بھی محمد کا عبد ہے. اگر علی محمد کا غلام ہوتا تو بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے میں جیو. اب دیکھو نا، میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں. میرے بزرگوں کے ہاتھ بلند ہو گئے، سادات کے، جوانوں کے، بزرگوں کے. حلال حیدری. عبد ہے علی محمد کا. تو ایک غلطی آپ سے ہوئی کہ آپ نے علی کے فضائل ہم سے سنے، نبی کے فضائل کسی اور سے سن لیے. بتیاں بال کے تو خوش ہو کے بہ گئے. ہاں میں بابا جی بڑا سیدھا خطیب ہاں تے بچے نو سمجھ آ جانا خطیب ہاں. میں اپنا پروٹوکول ہی بڑھائی رکھے. بندہ سمجھانے آئے ہیں تو سمجھنے تو بچہ بھی آیا. یہ کیوں آیا مجلس میں؟ اس کے آنے کا کوئی مقصد تو ہے نا. اور ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے. آگا جی دعا کرنا. وہ غلطی کیا ہے؟ ہن داد بندی ہے جی ساڈی ہے نا. ہن غلطی وہ یہ ہے کہ ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک نبی کو نہیں مانا. داد بند ہو گئی علی عبید آپ کی یار سمجھ میں. جس نے پورا محمد کو نہیں مانا، چونکہ علی کو مولا ماننے سے پہلے مصطفیٰ کو مولا ماننا واجب ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہ خود رات کو حساب کرنا، صبح مجھے میسج پہ بتا دینا کہ محمد کس کس کا مولا ہے اور کہاں تک محمد مولا ہے، وہاں تک علی مولا ہے. میرا چاند علی ہے جبر مشیت. جتنا بھی علی سے دامن بچا بچا کے نکلے نا وہ پھر سامنے ہوتا ہے. ہے ہی جبر مشیت کہ نہ چاہتے ہوئے علی کے دشمنوں کی زبان سے علی کے فضائل نکل گئے. وہ کچھ جان بوجھ کے تو علی کے فضائل نہیں پڑھتے ہوں گے، تھے دشمن علی کے تو پھر بھی علی کے فضائل کتابیں بھری پڑھی. ہمارے علماء کی مولا زندگی کرے انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ دشمنوں نے علی کے فضائل پڑھے ہیں. تو پھر علی کتنا بڑا جبر مشیت ہے. قریب آ جائے جناب، لائٹ آتی جاتی رہے گی، آپ نہ جانا کہیں. غریب گھر کا بچہ تھا مصطفیٰ، بکریاں چراتے تھے. ایک کچا سا مکان تھا، ایک چمڑے کا بستر تھا، ایک مٹی کا پیالہ تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پلتے رہے. دشمن مصطفیٰ کا رزق اگر میرے ہاتھ میں ہوتا نا میں بند کر دیتا. بھوکا مرتا نبی کو بھونکنے والا بدبودار بندہ محمد جیسا بن کے پھر رہا ہے. نطفے کی پیداوار کو کیا پتا کہ نور خدا کیا ہے. سر نہیں مارنا، قیامت والے دن یہ سر ہلتا رہے گا نبی کے سامنے کہ یا رسول اللہ میں بول نہیں پایا تھا، چلو سر تو مارتا رہا.
میں ایک جملہ مرشد کہنے لگوں، جتنے میرے بزرگان تشریف فرمائے سفید ریش بیٹھے ہیں، میں ان کی باپ جتنی عزت بھی کروں تو تھوڑی اپنے دادا جتنی عزت کروں تو پھر شاید میں ان کا حق ادا کر سکوں۔ مجھے پڑھتے ہوئے 22 سال ہو گئے، میں نے 22 سالوں میں 2 طبقوں کو مجلس میں تکلیف نہیں دی، ایک سید کو ایک بزرگ کو۔ آج بزرگوں کی تکلیف بنتی ہے، چونکہ بات میں جوانوں کو سمجھا نہیں پاؤں گا، ہے بزرگوں کی، وہ خوش ہو جائیں گے، آپ کو دیکھ کے یہ بچے بول پڑیں گے۔ اس محمد کو غریب لکھ رہے ہو جس کے سامنے خدیجۃ الکبریٰ، جس کا پورا عرب مقروض تھا، وہ سارا دن محمد کی جوتی صاف کرتی ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ عاشقان مصطفیٰ زندہ باد۔ اگر تمہاری توجہ ادھر ہٹ گئی تو میں جاؤں، وہ تو ایک گروپ پورا آیا تھا، وہ دوستوں کو کوئی کام ہوگا تو وہ جا رہے، مجبوری ہوگی ان کی، تمہاری تو کیا مجبوری ہے، تو تم بھی جاؤ۔ کون سا عرب کا سردار ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کا مقروض نہ تھا؟ عرب۔ دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے، یا عرب یا عجم، پورا عرب مقروض۔ شہید محسن نقوی مجھے فرماتے تھے، جب تجھے مجمع داد نہ دینا تو خود کو داد دے لیا کر، خود کو واہ واہ کرنا کوئی حرام تھوڑا ہے۔ واہ 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 واہ۔ میں نے اپنے اندر کے خطیب کو مطمئن کر لیا، اب جناب نہ بھی بولے تو آپ کے حصے کی واہ واہ تو میں نے کر لی ہے۔ جملہ اتنا بڑا ہے، غازی کی قسم، حضرت جبریل بھی آ کے داد دے تو میری داد والا کا سکول پورا نہیں ہوتا۔ اور پورا عرب خدیجہ کا مقروض تھا، علی کا پاپا نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مقروض نہ تھے خدیجۃ الکبریٰ کے۔ جعفر سمیٹنے کے قریب آ گیا جناب۔ آپ جیو بھائی جان جتنا جی چاہے، جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس۔ حضرت ابو طالب مقروض نہیں تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے، پورا عرب مقروض تھا، ہے، رہے گا۔ قطار میں کھڑے ہوتے تھے، ایک بہت بڑی شخصیت سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے قد جتنا روزانہ خدیجۃ الکبریٰ بی بی سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگاتی تھی، میرے قد جتنا، محمد کی جوتی پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی، اے اج نہ میں تہاڈی جوتی دا صدقہ کڈیا ہے۔ کتنی بڑی سردار ہے حسین کی نانی۔ جناب قوم سے فاضل ہیں، ان سے پوچھیں، تاریخ پڑھیں، گوگل ماریں یار، ایک بٹن کے نیچے زمانہ پڑا ہے۔ ساری زندگی پوری رات بیٹھ کر جو آپ اپنے دوستوں سے امریکہ، لندن، یورپ، ادھر ادھر باتیں کرتے ہو تو ایک آدھی کتاب بھی دیکھ لی بھی یہ جڑے آندے نے پہ ٹھیک نے، پھر آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے۔ یعنی چھوٹی روایت ہے، چھوٹی، وہی پڑھ لینی چاہیے کہ 1000 بندہ روزانہ خدیجۃ الکبریٰ کے دسترخوان پہ ناشتہ کرتا تھا، 1000 بندہ دوپہر کا کھانا کھاتا تھا، 1000 بندہ رات کا۔ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے برتن ہوتے تھے، چونکہ سلطان کا دسترخوان ہے، ملکۃ العرب کا ہے، میرا تھوڑا ہے بھائی جی۔ دسترخوان پہ بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کے گھر کا کیا مقام ہے، غریب ہے کہ امیر ہے۔ ایک جملہ آ گیا ظفر بھائی، اگر تسی ہس پو تے جملہ آکھاں، ہم روزانہ مجلس سے پڑھنے جاتے ہیں، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، کبھی اس گاؤں، کبھی اس پنڈ، تو ہمیں تو کوئی نہیں پتہ نہیں اس گاؤں میں کون امیر ہے جی تو کون غریب ہے، ہمیں تو نہیں پتہ نا۔ تو میری ایک حص ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا گلی میں ان کے کھلونے دیکھتا ہوں، بچے کا کھلونا بتاتا ہے کہ بچہ امیر گھر کا ہے۔ ہاتھ نہیں کرنے، جنہوں نے اٹھا لیا وہ نیچے نہ کرنا، جو نہیں اٹھا سکے ان کی مجبوری اللہ کرے نہ ہو۔ بچے کا کھلونا بتا دیتا ہے کہ یہ امیر گھر کا ہے یا غریب گھر کا۔ پتہ نہیں کس بڑے سلطان اعظم کا نام ہے حضرت ابو طالب، جس کا کوئی بیٹا چاند سے کھیلتا ہے، کوئی سورج سے۔ کیا راضی ہو گئے علی کے نوکر، سدا سکھی رہے علی کے شہنشاہ کے نوکر۔ اب آپ کا مجمع تھا کیا، مجھے چھٹی دے دو۔
ورنہ میرا دل ان سے نہیں بھرا، ان کی تھکاوٹ نہ ہو جائے. اباسی نہ مارے جلالا جی، بندہ مجلے سے چاہ پی کے ہوتا ہے، لسی پی کے نہیں. آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے یہ داد دینا بڑی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غریب گھر کا اچھا جی، غریب گھر کا بچہ تھا، حضرت مصطفیٰ بکریاں چراتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے پالا ہوگا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے، میں کیوں کہوں نہیں پالا ہوگا، پالا ہوگا. ہم شیعوں کو اتنے بڑے کلیجی ہیں، ہم تو اتنے ماننے والے ہیں. سانو ہلکا جا بھی کوئی چنگا پیر لا بجے اسی انہوں اپنے پنڈو نہیں جان دیں دے. ہم شیعان حیدر کرار ماننے والے ہیں نا سرکار، تو ہم مان گئے جی. حضرت ہائے ہائے. اب علی عابد بھائی جان آپ بھی خطیب ہیں، مولا آپ کو اور عزت دے. اگر مجمع سر مارتا رہے اور خطیب زبردستی کرتا رہے تو یہ بھی پھر اچھا نہیں لگتا، چونکہ وہ تھکے ہوئے لوگوں کو، چونکہ تھکنا، فرشتے تھوڑا تھک جاتے ہیں، انسان ہی تھکتے ہیں. تھکاوٹ جسم کی زینت ہے. کبھی تھکاوٹ کا بھی مزہ لیا کرو. جسے سالن کے مزے کا نہیں پتا اسے تھکاوٹ کے مزے کا نہیں پتا. اس کا کیا کر سکتے ہیں سرکار. دو یہ بچہ لالا، ایک نیو جنریشن ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. مولا آپ کو نظر بد سے بچے رہے ہو. علی کے شیعان حیدر کرار مذہب شیعہ میں رہنے والے، آپ مولا کی امان میں ہیں. آپ کے علماء آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے خطباء آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے وعظین آپ کے ساتھ ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ایک کام بھی شیعوں کا غلط نہیں. او جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. قرآن کے مطابق ہے مذہب شیعہ. وہ بھی کوئی مذہب ہے جس کی تصدیق قرآن بھی نہ کرے. حلیمہ سعدیہ نے جناب مصطفیٰ ہے، سانس لے لو یار. مولا کی قسم میں دل سے کہہ رہا ہوں، میرے آپ اپنے تو میں تو اڈا یار. سانس لے لو، چونکہ اتنا میرا دل کر رہا ہے کہ بات بڑی بڑی ہے. اگر حضرت حلیمہ سعدیہ نے جناب مصطفیٰ کو پالا بھی ہے تو 2 سال، 2 سال 1 مہینہ بھی 1 دن بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ بچے کے دودھ پینے کی مدت 2 سال ہے. قرآن کا فیصلہ ہے 2 سال کے بعد ماں دودھ چھڑائے. کیوں؟ واہ 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 واہ. چونکہ شعور میں آ جاتا ہے بچہ. انسان کو ہر ذائقے کا پتہ ہے، ماں کے دودھ کے ذائقے کا نہیں پتا، کیونکہ شعور سے پہلے چھوڑا ہے. کون کون سی باتیں کی جائیں آپ کے ساتھ. مذہب شیعہ تو بھرا ہوا ہے نا سرکار. 2 سال جو لائٹ کے پیچھے بیٹھے ہو آپ کے ایمان پہ بھروسہ، جو میرے سامنے بیٹھے ہو آپ کے چہروں پہ میری نگاہ ہے سرکار. علی کے شیعہ کو دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ مسکرا پڑیں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اگر جناب مصطفیٰ کو پالا بھی ہے تو صرف 2 سال، تو پھر حد ہو گئی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا اتنا ذکر کیا ہے کہ میرے اپنے گھر کے بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو جناب حلیمہ کی نعتیں سنا کے مجھ سے پیسے لیتے ہیں. پاپا آج ہم نے حلیمہ کی نعت یاد کی ہے. اتنا تذکرہ ہوا کہ بچوں کا یاد ہے. اور ناانصاف نپن جس نے 2 سال پالا اس کی نعتیں پڑھتے ہو، اور جس ابو طالب نے 16 سال پالا اس کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اپنی معافی مانگے جو جوان ہے. حیدر حیدر ہاتھ بلند کر کے حیدری. آپ کے واہ واہ. بس 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 مہربانی. یہ تو 5-6 دن لگے پھر مصطفیٰ پڑھے. ہاں یہ 5-7 دن. میرے جیسا کم پڑھا لکھا بندہ کم از کم 5 دن تو پڑھے. اپنا لیا تو ابو ذر کمبر بنا دیا، اپنا لیا تو ابو ذر کمبر بنا دیا، ٹھکرا دیا تو شمر و شدید بد بنا دیا. ابو طالب تیری تربیت کے کیا کہنے، تو نے 2 بچے پالے، ایک کو امام دوسرا پیغمبر بنا. نعرہ حیدری.
دونوں جو ہے نا یہ امام اور پیغمبر ازل سے ہیں. علی کعبے میں نہ آتا تو پھر کیا علی امام نہ ہوتا؟ جو کہ رسول کا فرمان ہے کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جو آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا. کیا مطلب؟ نہ آدم پانی میں تھا نہ مٹی میں تھا، میں نبی تھا. اور پہلا ولی اللہ ہے تو اس نے کیا کہا؟ کن تو کنزن مخفیان، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. دوسرے ولی مصطفیٰ وہ فرماتے کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین. تیسرا ولی علی ہے، وہ کہتے کن تو ولی و آدم و بین الماء والطین. جب وہ چھپا ہوا خزانہ تھا، آپ سرکار نبی تھے تو میں بھی ولی تھا. تو اللہ بھی کن تو، اب یہ بات علماء کے سننے والی ہے، اللہ بھی کن تو کی مسند پر ہے نا کہ کن تو کنزن مخفین. تو پہلا ولی اللہ کن تو کی مسند پر، دوسرے ولی رسول کن تو نبی جن وہ بھی کن تو کی مسند پر، علی بھی کن تو کی مسند پر، اللہ بھی کن تو، محمد بھی کن تو، علی بھی کن تو. اس لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا من کن تو. آپ کو واہ واہ یار جو ابھی تک خرید رہے ہو. واہ واہ تو خریدار کو ہوتی ہے جو آدھی رات کے وقت بھی ابھی تک خرید رہے ہیں. غریب گھر کا بچہ تھا، ایک بکری تھی بچانا تھا تو غربت لکھ دی. شرم کرو. میں مثال سمجھاؤں اور جاؤں. میں آپ کی نوکری کرنے کے لیے آیا چونکہ امر صدو میں حکم کی تعمیل میں، تو یہاں کے بزرگ سادات پیر مہدی شاہ جی سرکاری مجھے حکم دیتے ہیں یار ہماری چنگی امر صدو کا ایک جوان ہے تو جعفر ہم نے اس کی شادی کرنی ہے تو تو کوئی پاکستان میں حسین کے ذکر کرتا ہے اچھا رشتہ ڈھونڈ کے دے. بابا جی کیسا رشتہ ہونا چاہیے؟ بچی پڑھی لکھی ہو، اچھے گھر کی ہو، کوئی جہیز شہیز، کوئی خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، شریف ہو. یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے لڑکے والوں کی. میرا بھی حق بنتا ہے نا کہ میں بابا جی نے پوچھا کہ سرکار بچہ کی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی گھر شر چاچے الراؤنڈ ہے. میں نے نوکری کر مثال دے رہا ہوں جی. غریب گھر ہے، کوئی وارث یتیم ہے، بزنس بکریاں چلاتا ہے. میں ہاتھی بن سکتا نا کہ سرکار آپ کسی کو حکم کر رشتہ مل جائے گا، میں غریب کو کیوں بچی والوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہو؟ چراتا بکریاں ہیں، گھر مکان کوئی نہیں ہے، یتیم، ایک بستر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کون بچی دے گا؟ جا گٹر میں منہ ڈال کے مر، بطول کے بابا کا مقابلہ نہ کیا کر. تو نے جو محمد کی غربت لکھ رہا ہے، اگر محمد غریب گھر کا تھا، محمد یتیم تھا، محمد چراتا بکریاں تھا، ایک مکان تھا، چمڑے کا بستر تھا، تو یہ عرب کے 20 سرداروں نے بیٹیاں محمد کو کیوں دی؟ رشتے پہ رشتے بھی دے رہے ہو، غریبی بھی لے. آپ کو واہ واہ ہے سرکار. یہ کیا لوگ ملا دیے. مجھے نہیں لگ رہا میں چنگی میں آیا ہوں، مجھے لگ رہا میں انچولی میں کھڑا ہوں. شاباش. عزت کرنی ہے تو پہلے محمد کی کرو. ہر عزت محمد کے بعد ہے. مصطفیٰ سے افضل صرف اللہ ہے، بندہ کوئی نہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے، قرآن یہی کہتا ہے مصطفیٰ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. علی بلندی کی آخری سرحد پہ بھی کھڑا ہو نا تو محمد سے چھوٹا ہے. یہ جو سرکار مصطفیٰ نے علی اور حسنین کو کاندھوں پہ اٹھایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاذ اللہ افضل ہو گئے. یہ بتایا ہے کہ جن سے میں اتنا پیار کرتا ہوں تم بھی پیار کرنا. ہاں، دین پہ خرچ کس کا ہوا ہے؟ کہ کربلا سے لے کر شام تک یہ سارا ابو طالب کا خون ہے. اللہ اکبر. اور کبھی نہ ہے کرو جو جوان ہے کر لے. جواناں دا ہے کرنا معجزہ ہوتا ہے یار. سیدہ کی خاص خیرات ہوتی ہے اگر جوان جلدی ہے کر لے. سید بھی ہے جی کرا.
میں قطر گیا تھا بابا جی اشرا پڑھنے 10 مجلس مولا کی نوکری کے لیے دعا. تو وہاں انڈیا کے شاعر تھے, وہ مجھ سے پہلے روزانہ سلام مرثیہ پڑھتے تھے 10 منٹ 5 منٹ 8 منٹ جس طرح مجلس کی ابتدا ہوتی ہے. تو ایک دن انہوں نے ایسا شعر پڑھا نا مصائب کا, کم از کم آدھا گھنٹہ تو میں نے بھی کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا یار, کتنی رکت طاری ہو گئی, کوئی کرم ہو گیا. پتہ ہے شعر کیا تھا اردو میں؟ انہوں نے کہا کہ سجاد کی زنجیر نے یہ پیغام دیا ہے, کیا اسلام سے کہنا ابو طالب کو دعا دے. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. جنہاں دے ہاتھ سراں تے ٹر گئے نے, ان ہاتھاں نوں کتنی خیرات دے دی ہے جناب سیدنا نے. بھائی جان آپ کی مجلس بہت قبول ہے, ایسے نہیں ہوتی جب تک وہ راضی نہ ہو, ورنہ ہے کہاں نکلتی ہے یہ جو آدھی رات کو بیٹھ کے ہے کر رہے ہیں. حوصلہ میرے جوانوں, مجھے آپ سے واقف ہوں میں, شیعان حیدر کرار کے دل اللہ نے ریشم سے زیادہ نازک بنائے ہیں, اس لیے آپ کے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے. بھائی جان نے جو فرمائش کی ہے, چلو فضائل میں نہ صحیح, مصائب میں اس کا ایک جملہ, ان سے فضائل کی معافی مانگ رہا ہوں, پھر ادھار رہا آپ کا. مصائب میں ان کی فرمائش بھی حکم کی تعمیل ہو جائے. 36 کتابیں مصائب کی سید میں نے پڑھی ہیں, 38 یا 40 کتابیں ہوں گی, اس سے زیادہ کتابیں نہیں ہیں تیرے مذہب میں مقاتل کی جو مسلسل مصائب پہ لکھی گئی ہیں مکمل. 36 کتابوں کا نتیجہ ہے, کرو یا نہ کرو, ہے تو کر ہی رہے ہو, کیونکہ وہ راضی جو ہو گئی آپ پر. انہوں نے نتیجہ یہی دیا ہے کہ 9 لاکھ بغیرتوں نے, انہوں نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا اور پردہ داروں میں سب سے زیادہ اون کی ماں کو مارا. جو ہاتھ سر پہ جا سکتے ایک دفعہ تکلیف کر لو, تاکہ حضرت سیدہ ہمارے ماتم کی گواہ بن جائے کہ انہوں نے میرے عباس کی غربت پہ ہے. حوصلہ 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 حوصلہ, غازی کے نوکر بیٹھے, پوری غربت نہیں پڑھ پاؤں گا میں, اور نہ میرا ارادہ ہے. وہ صرف شاہ جی کی فرمائش پر میں نے بھائی کی تاکہ حکم کی تعمیل ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھنا, جو ہے کر رہے ہو تمہیں نہیں کہہ رہا, آپ کی میں پاؤں کی خاک بھی نہیں بن سکتا جو شبیر کی غربت پہ ہے کرتے ہو. جو حضرت عباس کی جملے کو سن کر ہے نہیں کی ہے, تو ان سے گزارش کر رہا ہوں, کتابیں پڑھی ہیں, لائبریری بھی ہے علی عابد بھائی کے گھر, علی اصغر سے لے کر نا حضرت سید الشہداء تک. اب میرا اشارہ سمجھنا میرے بچوں, جس کی بھی غربت کوئی ذاکر عالم پڑھے, حسین کی ماں ایک ہاتھ سے ماتم کرتی. جب ذاکر حضرت عباس کی غربت پڑے, پھر بطول دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتی ہے. جہاں بطول کو اپنے زخم کھول جاتی ہے, ایک دفعہ آپ بھی ہے کر دو غربت عباس پر. اے عباس کہو تو میں یہی چھوڑ دوں. ان آنکھوں کا سلام ہے میرا پتر جو سمندر بن گئے آپ کی. بھائی جان مولا آپ کو صحت سلامتی دے. جو جوان ماتم کر رہے ہیں حسین کی, اے میرا اللہ, میرا پتر, حوصلہ حوصلہ میرا بیٹا, میرا چندہ, تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. تو واجب ہو گیا نا ہر مومن پر, عزادار پر, جو جوان ہے, جو طاقت رکھتا ہے, کہ وہ عباس کی غربت پہ اونچی ہے کرے اور ماتم بھی کرے. بزرگ صرف سوچ کے ہے بھی کر لے تو ان کا بطول کو قبول ہے, کیونکہ بزرگ بزرگ ہوتا ہے, جوانوں کو معافی نہیں ہے. ایک جملہ, میں اتنے عزادار مل گئے اور اتنے بانیان بیٹھے ہو, جو صف ماتم کا انتظام کرتا ہے نا, اس کا بڑا مقام ہے. عزادار بھی بانی کے لیے دعا کیا کرو, وہ ہماری عبادت کے لیے اتنا ماحول بناتا ہے, تو اس کا حق ہے نا دعا کرنا. بانیان بھی بیٹھے ہو اور ماتمی بھی بیٹھے ہو, میری مائیں بہنوں میں بھی بیٹھی ہیں, میری مخدومہ ان میں تشریف فرمائے. خون رونے والا آپ کے اندر بیٹھا ہے, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ سیدہ کے منظور نظر ماتمی عزادار ہو. آپ کی منظوری اور قبولیت سے فائدہ لے رہا ہوں. آپ کی ہے کی وجہ سے میرے جملے پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی. دنیا پوری میں پڑھوں گا, میں چنگی والوں آپ کا نام لے کے پڑھوں گا, میں آپ سے مہر لگوا رہا ہوں. حضرت امیر المومنین کی شہادت کے بعد نا صبح کی نماز پڑھ کر سارے بھائی جناب زینب عالیہ کے ایک صف میں کھڑے ہوتے. حضرت عباس علیحدہ
ایک دن حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ جب جناب زینب ہمیں دعا دینے آتی ہے عباس تو علیحدہ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ سارے بھائی ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے جو آتی ہے نا دعا دینے آپ سارے اس کے بھائی ہیں، ایک میں ہوں جو اس کی جوتیوں کا نوکر ہوں، جو ہاتھ سر پہ چلے گئے ہو میرا اللہ۔ کوئی ماحول اور بننے لگا ہے مجلس کا، مجھے معافی دینا ماتمیوں، کوئی بی بی تم پہ راضی ہو گئی ہے، مجھے نہیں خبر وہ کتنی راضی ہو گئی۔ اللہ اکبر، حوصلہ، مہر لگوانی آپ سے، مہر لگوانی، ابھی جملہ آگے ہے۔ جناب عالیہ شام والی مخدومہ بھائیوں کی نا پشت کی طرف سے چلتی، پیچھے سے ادھر رخ ہوتا بھائیوں کا، پیچھے سے جناب زینب گزرتی، حسن کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی حسن تو جیئے، حسین تو جیویں، حنفیہ تو جیویں، اون تو جیویں، عمران تو جیویں، جعفر تو جیویں، ہاشم تو جیویں، یحییٰ تو جیویں، ہلال منیر تو جیویں، سب کے پیچھے سے گزر کے دعا دیتی، مرشد کرو دعا یا میں مر جاؤں یا یہ آئے کرے۔ جب آتی نا عباس کے پاس، عباس کے پیچھے سے نہ گزرتی، عباس کے سامنے آ کے نہ دونوں ہاتھوں سے عباس کا چہرہ بلند کر دی، پیشانی پہ بوسہ دے کے بولتی نہیں تھی، چپ کر کے علی کی بیٹی چلی جاتی۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عباس نے تیرے ماتم کی قسم پوچھا بی بی سارے بھائیوں کو دعا دیتی ہو، میری پیشانی پہ بوسہ دے کے مجھے دعا کیوں نہیں دیتی؟ ماتم کر کے زینب کہتی عباس نہ پوچھتا تو اچھا تھا، پوچھا ہے تو سن، جب ان کے پاس جاتی ہوں تو ان کو دعا دیتی ہوں، حسن تو جیوے، حسین تو جیوے، حنفیہ تو جیوے، جب تیرے پاس آتی ہوں تو اپنے لیے دعا کرتی ہوں میرا اللہ میں اتنی جیوں جتنا غازی جیوے۔ عباس تیرے بعد زینب نے جی کے کرنا ہی کیا ہے؟ عباس تیرے بعد زینب کا کون ہے؟ کافی دے دو بھائی جان، حوصلہ کرو، مولا دنائے نے حوصلہ کرو۔ ایک جملہ پڑھیے، شام کے بازار میں ایک بغیرت نے بھی زینب کو تماچے مارے، حضرت عباس کا چہرہ پھر گیا، لیکن اس کتے نے حضرت عباس کا چہرہ پکڑ کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہاتھ سے سیدہ کو تماچے مارے۔ معافی دے دو، جو علی آباد نے روایت بتائی ہے میرا حوصلہ نہیں، وہ خود ہی پڑھیں گے، میں وہ پڑھ نہیں پاؤں گا۔ ہم سرائکی لوگ ہیں، ہمارے دل پہ پہلے خنجر چل جاتا ہے۔ اگر آپ نے مجھے روکا ہے تو ایک جملہ میں اردو میں نہیں سمجھا سکتا، میں سارے عزاداروں سے معافی مانگ لوں گا۔ تم سوچو جس نے اردو کیوں چھوڑ دی ہے، یا رومنا تے غریب نہیں ہے نا، پر میں جڑی زبان جی رو لئیے۔ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن کہ جعفر نے غلط کہا ہے۔ یہ جو ہم تمہیں کہتے ہیں نا کہ حضرت عباس نے کہا حسین سے میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، مجھے معصومہ سے شرم آتی ہے، میں بغیر پانی کے کیسے جاؤں؟ مجھے منبر کے غلاف کی قسم تیرے ڈر کی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ مومن کے دل کی تنابیں نہ ٹوٹ جائے۔ یا پتھر لے آؤ مجھے مارو، یا میں بی بی سے کہوں آج مجھے موت دے دے، تجھے عباس کا واسطہ یا ان کو ہے کہ خیرات دے۔ یہ تیرے ڈر سے پڑھتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں نہیں لے کے آیا حسین غازی کی لاش؟ چونکہ پوری کربلا حسین نو غازی لبے آئی نہیں، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا ام البنین کا لال۔ یا عباس، یا عباس، اولادہ نائے نے بس کر۔ مولا آپ کو صحت دے، آپ کو اٹھ کے ماتم کرنا میرے لیے نہ، ہاتھ نہ باندھ، میں گناہگار ہو جاؤں گا، میں خود حوصلہ میرے بزرگوں، سر دے ہاتھ مارو تے پھر گل پڑدا، سر دے اگر ہاتھ مارو جوان، بزرگ نامی مالن دے خیرے۔ علامہ صدر الدین قزوینی کہتا ہے شام کے بازار میں ایک وقت ایسا آیا، ایک وقت عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن سے پرواز کی، کبھی اس دیوار سے غازی، کبھی اس دیوار سے عباس۔ حسین کہتے ہیں کیوں جلال میں آیا ہے؟ کہتا ہے قرآن بند کر، وہ بہن کو جلتے ہوئے دیکھ۔ جب
جب حسین نے دیکھا زینب ایسے چل رہی تھی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گیا تھا، بے غیرت ناچتے رہے، علی کی بیٹی سفر کرتی رہی۔ عباس کہتا ہے معافی دے دو، معافی دے دو۔ سامعین محترم تشریف رکھیں، بابا جی پہنچ چکے ہیں، ان کی آمد سے